بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ویو 514 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معجزات اور زندگی میں ہونے والے واقعات اور حالات جب ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر دعوت پر گئے تو انہوں نے کیسے اس کے 2 مردہ بچوں کو زندہ کر دیا۔ سنیے اس ویڈیو۔ علماء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے معجزات کی تعداد 5000 سے زائد ہے، اور یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی، جنگوں اور بہت سی سفر کے دوران بھی پیش آئے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسا معجزہ جو کہ سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے، سو ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اپنے گھر دعوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی۔ یہ صحابی خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنی زوجہ کو خوشخبری سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مدنی ہمارے گھر آنے کے لیے رضامند ہیں۔ تو اس کی زوجہ بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ ایک بھیڑ ذبح کر دو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی کی بات سنی تو ایک بھیڑ کو ذبح کر دیا۔ اس کا 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا دیکھ رہا تھا اس کو اپنی بھیڑ ذبح کرتے ہوئے۔ صحابی بھیڑ ذبح کر کے اپنی زوجہ کو گوشت دے کر چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی سے لینے کے لیے، اور اس کی زوجہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ جب اس کا دوسرا بیٹا گھر واپس آیا تو اس کے بڑے بیٹے جس نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا اپنے بھائی سے کہا کہ آئے میرے بھائی، کاش کہ تو ہوتا، وہ منظر دیکھتا کہ جب میرے والد اور ہمارے ابو جان بھیڑ کو ذبح کر رہے تھے، کاش کہ تم اس وقت موجود ہوتے۔ تو اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ بھائی، بابا نے کیسے بھیڑ ذبح کی؟ اس کے بڑے بیٹے نے کہا کیا تم دیکھنا پسند کرو گے؟ تو اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ اس کے بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور کہا کہ لیٹ جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور اپنے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی۔ بیٹے کو گردن پر جب چھری چلی تو وہ چیخنے لگا۔ اس کی ماں نے کھانا پکاتے ہوئے آواز سنی اور دوڑتے ہوئے باہر آئی اور اپنے بڑے بیٹے کو ڈانٹ دیا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ بڑا بیٹا ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھت پر چڑھا اور کود کر مر گیا۔ اس کے دونوں بیٹے مر گئے۔ یہ اپنے دونوں بیٹوں کی لاشیں دیکھ ہزاروں قطار رونے لگی اور چیخنے پیٹنے لگی۔ لیکن جب اس کو ہوش آیا تو اس نے سوچا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں رکھ کر چادر سے ڈھانپ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نبی کے کھانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، میرے بچوں کی جانوں کی کیا قیمت ہے۔ یہ کھانا پکانے میں مصروف رہی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ان کے گھر میں آئے۔ اس کے شوہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کمرے میں ٹھہرایا اور اپنی زوجہ کے پاس گیا تو زوجہ نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہمارے دونوں بیٹے مر گئے ہیں اور میں نے ان دونوں کی لاشوں کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا، اور تم صبر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور انہیں معلوم نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا ہوا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اچھی طرح سے کرنی ہے۔ یہ شخص کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی پہلا لقمہ توڑا ہی تھا کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ جبرائیل نے کہا کہ آئے خدا کے پیغمبر اور خدا کے پیارے نبی، اس شخص اپنے میزبان سے کہو کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بلائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ وہیں چھوڑا اور کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ آئے خدا کے رسول، وہ دونوں بچے ہیں اور کھیلنے کودنے گئے ہوئے ہیں، ان کو آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ خواہ مخواہ تکلف مت کیجیے، آپ کھانا نوش فرمائیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا نے وہی کیا ہے کہ تم اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ گے تو تب ہی میں کھانا کھاؤں گا، اگر وہ دونوں نہیں آئیں گے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے اور میں خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اے خدا کے پیارے محبوب پیغمبر، ہمارے تو دونوں بیٹے مر چکے ہیں اور ان کی لاشوں کو ہم نے دوسرے کمرے میں ڈھانپ کر رکھ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو یہاں لے کر آؤ۔ یہ زوجہ اور شوہر گئے اور اپنے بیٹوں کی لاشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے خدا تعالیٰ ان دونوں بچوں کو زندگی دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کرنا تھا کہ یہ دونوں بچے اٹھ بیٹھے کلمہ پڑھتے ہوئے اور خوشی سے اپنے ماں باپ کے گلے ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا بھی تناول فرمایا۔ اور اب جنگ خیبر میں پیش آنے والا معجزہ وہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے کہ ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ خیبر کے وقت وہاں پر موجود تھے، لیکن خیبر کا قلعہ کسی سے بھی فتح نہیں ہو رہا تھا۔ جنگجو جاتے لیکن یہودی ان کی پیش قدمی کو روک دیتے اور وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان ورا بھی تھا جس سے مسلمانوں کی لڑائی ہوتی، لیکن مسلمان اسے ہرانے میں ناکام رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو کہ مرد ہوگا اور اس کے ہاتھوں پر خدا تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے۔ اگلا دن کا سورج طلوع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے صحابہ کرام علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ علی علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ خیمے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام مولا علی علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا کر لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دائن حضرت مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دائن حضرت مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی میری آنکھوں میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت مولا علی علیہ السلام کو علم پاک دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور خیبر کو فتح کر کے آؤ گے۔ تو اس دن ایک ایسا معجزہ ہوا جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ حضرت امام مولا علی علیہ السلام نے مرہب کو شکست دی اور خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت مولا علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کو ید اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی جنگوں میں معجزات رونما ہوئے۔ کئی جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر ہوتے تو صحابہ کرام کو کوئی زخم یا کاٹا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دین ان کے زخم پر لگاتے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمارے لیے بہت سی دعائیں اور پیار